اچھا میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں میرے بھائی، اور آپ کو میں بتاؤں مجھے نجی محفلوں میں علیحدہ سے میرے ساتھ سب علماء اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا کمپٹیٹر ہی نہیں ہے، کیونکہ نہ اس نے ہماری کوئی مسجد تھیائی، نہ اس نے کوئی مدرسہ تھیایا، نہ کوئی چندہ تھیایا، تو ٹھیک ہے لگا ہوا ہے تو بونکتا رہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کوئی رفع دین کر رہا ہے تو پیچھے ہمارے ہی کھڑا ہے نا، چندہ ہمیں ہی دے گا نا، ہاں ورنہ اگر میں یہ کام شروع کر دوں جو آپ یہ خطرناک مجھے مشورے دے رہے ہیں مسجدیں بناؤ، تو یہ جناب آپ سوچ نہیں سکتے کتنا یہ وائلنٹ ہوں گے، ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے، یہ مسجدیں ہماری مسجدیں بنیں گی انشاءاللہ۔ ابھی اگلا جو سوال ہے سائل کا، سوال سے تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ یہ خود کوئی عالم ہے، بہرحال سوال پڑھ دیتا ہوں۔ چند دن پہلے ہی ہمیں ایک جو ہے ویڈیو سے معلوم ہوا ہے کہ آپ نوجوانوں کی ویڈیوز بنانے جا رہے ہیں تاکہ علماء کرام کی مزید بینڈ بجائیں اور کہیں کہ دیکھو دیکھو یہ ہیں تمہارے معتقدین جو میں نے توڑ دیے، تو وہ کہتے ہیں کچھ تو خدا کا خوف کریں اور عوام پر رحم کریں۔ یہ ہم ویڈیوز کو ٹک ٹاک کی ویڈیوز نہیں بنانے جا رہے، وہ بھی جن لوگوں نے بنوائی ہیں اپنی مرضی سے بنوائی ہیں اور بھگت رہے ہیں، اپنی کی ہوئی ان کی آگے آ رہی ہیں، لیکن ایک ٹکٹ میں کیسے یہ دو مزے کر رہے ہیں، پبلک کو کہانی کرائی ہے بڑی فٹ، گولی فٹ کرائی نے، بت رکھ کے آتے تھے، الصلاۃ خیر من النوم بھی شروع کرایا، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے شروع کرایا تو ہم بھی اگر ہمارے بابے بھی کوئی چیز جاری کر دیتے ہیں تو اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ اور وہی حضرت عمر نے اگر بالفرض کرایا بھی ہوتا، اول تو نہیں کرایا، تو وہاں تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، بابین تو نہیں ہے نا ساتھ؟ ہے بابین؟ نہیں اتھے ہی ہے، اتھے ہی ہے نا، بس ختم ہو گیا نا، تو سر ایک بار جھوم کے کون کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب ہم نے کیا، ساروں نے پہلے ایک اٹھا، دوسرا 1400 کے 1400 نے یہ کیا، صحابہ کرام اشک بار آنکھوں سے کہ ہم کعبے کو دیکھ نہیں پائے، 6 سال کے بعد موقع آ رہا تھا کعبے کی زیارت کا، اور وہ صرف کعبہ نہیں تھا ان کے لیے آبائی وطن بھی تھا، وطن اصلی بھی تھا، تو سر ادھر تو ہونا چاہیے تھا۔ جیسے ہی صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، کعبہ خود اڑتا ہوا طواف کرنے کے لیے آ گیا۔ سر کعبے کا یہ حق تھا کہ رسول اللہ کا طواف کرتا آ کے، وہ تواڈے بابیاں نوں کسی نے کھنگن نہیں دینا، تسی کہندے ہو جی طواف کردا ہے، زیارت کو آتا ہے کھیت مٹی، جھوٹ مار دیو، سب جھوٹ ہے۔ اب ظلم یہ ہے کہ یہ بندہ اپنے آپ کو شیخ الحدیث کہتا تھا، یہ کس حدیث سے اس نے یہ کہانی نکالی جو فضائل حج میں ڈالی ہے؟ تو پھر مجھے یہ کہنے کا تو حق ہے نا، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ یہ تو کہانی چھوٹی ہے، اس تو بڑی کہانی کشف المحجوب میں لکھی ہوئی ہے کہ بازید بستامی جب حج کو گئے تو کعبہ ہی غائب تھا۔ وہ کہتے نہیں، وہ کہنے کا مقصد ہے کہ کعبے کی عمارت تھی، اندروں روح نکل گئی سی۔ اچھا کہتے ہیں میرا حج نہیں ہوا، اگلی دفعہ گئے تو کہتے ہیں میں نے کعبے کو بھی دیکھا اور کعبے کے رب کو بھی دیکھا۔ دیکھو کہانی کی ڈیوٹی، خواب نہیں بیداری۔ اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ نیکسٹ کوشچن علی بھائی، مولانا روم نے مثنوی شریف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے انسانی گوشت والا واقعہ جو لکھا ہے وہ اگر کسی حدیث کی کتاب میں ہے تو پلیز اس کا ریفرنس دے دیں ہمیں۔ خدا نہ میرے منہ میں کچھ کٹواؤ گے، ریفرنس بتا دے۔ کسی حدیث میں نہیں میرے بھائی، کہانی شریف ہے، مثنوی شریف ہے ہی زیادہ تر کہانی شریف ہے، اور ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو کہتے ہیں کہ فارسی کا قرآن ہے مثنوی۔ انبیاء کی صراحتاً گستاخیاں ہیں اس کے اندر۔ ہاں ذاتی طور پہ اچھی باتیں بھی ہوں گی، اچھی باتیں تو آپ کو گمراہ لوگوں کی کتابوں میں مل جاتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو ایز اے شخصیت پروموٹ کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو واقعہ بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے انسانی گوشت چاہیے، تو موسیٰ علیہ السلام اس گوشت کی تلاش میں نکلے، تو حتیٰ کہ ان کو ایک بندہ مل گیا جس نے کہا جی میرے رب نے گوشت مانگا ہے، تو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں کہاں سے، اس نے کہا جی ایک بوٹی یہاں سے کاٹ لیں، اس سے یہ نہ پسند ہے، یہ کاٹ لیں، یہ کاٹ لیں، یہ کاٹ لیں، یہ کاٹ لیں۔ اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تو بھی انسان تھا، تو نے اپنا گوشت کیوں نہیں دیا؟ سبحان اللہ، لعنت اللہ۔ یہ نانگے پیر یہ موسیٰ علیہ السلام کو دین سکھائیں گے تو یہ کس کا فیلئر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا نہیں، اللہ کا، کیونکہ موسیٰ کا استاد کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اپنا نمائندہ بنا کے دنیا میں بھیجا، اس کو نہیں پتا تھا
اور وہ نانگے نے سکھایا. بیسیکلی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نانگوں کے پیچھے لگو, کپڑے کپڑے بھی لا دو. اچھا یہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کہتے ہیں فلانے بزرگ بالکل الف ننگے سن, تسی کیوں نہیں ہوندے انہاں دے پیچھے ننگے؟ کہندے انہوں نے شریعت دا قلم اٹھیا سی, کیوں؟ مجذوب سن, شطحیات, بونگیاں, پاگل. قلم اٹھیا سی انہاں تو. جس بندے تو قلم ہی اٹھیا ہوا ہے انہوں فالو کر دیو آپ. یہ بالکل جھوٹا واقعہ. اس طریقے سے ایک واقعہ جی, وہ ایک جگہ سے گزرے تو ایک بندہ کہہ رہا تھا اللہ تو میرے پاس آ, میں تجھے کنگھی کروں, تجھے نلاؤں دلاؤں. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ بھی اللہ کی یہ کوالٹیز نہیں ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام جو اس کو سمجھا رہے تھے, یہ موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ کیا شیطان نے یہ پٹی پڑھائی تھی کہ آپ اللہ کی کوالٹیز نے سمجھائیں؟ اللہ کی صفات کا تعارف موسیٰ علیہ السلام کو کس نے کیا تھا, کروایا تھا؟ اللہ نے. تو موسیٰ یہ کام نہ کرتا تو اور کیا کرتا؟ کہنا جی اللہ تعالیٰ نے کیا موسیٰ بندہ ہی ناراض کرتا ہے. باز آ جاؤ, موسیٰ علیہ السلام دی چنڈ نہیں سہ سکتے تسی. بڑیاں چنڈا پینیاں نے موسیٰ علیہ السلام نے. اسرائیل دی آنکھ نکلی ہوئی ہے, بخاری مسلم 2 انچ ہے, تو اڈیاں بھی اکھاں کرنیاں نے موسیٰ علیہ السلام نے کیا بدل داڑے. کیا بلاؤ نا کیڑا کیڑا میرے سے واقعات بنتا رہا ہے. اچھا یہ سارے واقعات موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہیں. یہ اس لیے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے. بنی اسرائیل میں اسرائیلی روایتیں اس طرح کی جھوٹی ملتی ہیں. اے تپھا پہ آنا تو انہوں موسیٰ علیہ السلام دا لگ سمجھ جانی سے. تو اس تو پہلے میری ہلکی جی ہے تپھی کھا لو کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. بنی اسرائیل میں بھی بنی ہوئی تھی کیا جی؟ او یار چھڑ دے, بھائی کہانی لگ رہا, آگے چلو. نیکسٹ کوشچن ہے, بعض بزرگوں کا دعویٰ ہے کہ درود شریف کی کثرت کرنے والے کا کفن مرنے کے بعد بھی میلا نہیں ہوتا. اگر یہ بات درست ہے تو روزانہ کتنی مرتبہ پڑھنے سے یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے؟ سر یہ اگر کوئی وظیفہ ہو بھی نا اور آپ پڑھ بھی لیں تب بھی یہ نہیں مانیں گے, اس لیے جب تک آپ ان کے فرقے میں نہ آئیں. یہ کہتے ہیں بقیہ غرقت میں جو دفن ہے وہ جنتی ہے, تو بریلویوں سے کہیں کہ شیخ زکریا کاندلوی بقیہ غرقت میں دفن ہے مدینہ شریف میں, فضائل اعمال والے. وہ کہیں گے وہ تے پاویں جتنے مرضی دفن ہوئے. تو فضیلت تو یہ کبھی بھی نہیں حاصل ہو سکتی. یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے پہلے آپ کو فرقے میں آنا پڑے گا ان کے. بزرگ پہلے ہی دستا, او تھوڑے بزرگ نہیں دس سکتے, میں فارمولہ لکھ کے دیا نا, اینج بھی تکتے رہن قیامت تک نہیں پڑھ سکتے. سمجھنا تو دور دی گل ہے, ریسائٹ نہیں کر سکتے میکینیکل انجینئرنگ دا فارمولہ. پرانیاں گلاں, پرانے بزرگ, پرانے فرقے. ٹھیک ہے, ہوں تو میں نے کہنا 40 میں انہاں دی برسیاں بھی ہو چکی ہیں, ختم ختم. مانے نا, یہ آپ کو کتنا عرصہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا, تو ہم نے اس کی بھی انجینئرنگ کر دی کہ یہ جو بال مبارک آپ زیارت کرواتے ہیں تو ان بالوں کے اوپر ہم ٹارچ روشن کرتے ہیں, اگر سایہ نہ ہوا تو آپ کی بات ٹھیک ہوگی. اور یا پھر وہ بال جالی ہیں, سارے جالی نکل آن گے, وہ بال نہیں جالی, کئی جالی بھی ہوں گے, ہمیں نہیں پتا, آپ کی بات جالی ہے. اچھا اس کا جواب بھی انہوں نے نکالا جی, کئی پھر مولوی میدان میں اترتے ہیں کہتے ہیں ہم جواب دیتے ہیں, اصل میں جب وہ جسم عطر کے اوپر تھے نا اس وقت سایہ نہیں تھا, جب الگ ہوئے تیرے تے 295 سی میں لواواں گا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک جسم سے بال ٹوٹ جائے تو اس کی برکات ختم ہو جاتی ہے؟ اس کی والی بات منحوس آدمی, اوے منحوس. یہ مجھے اس نے کہا تھا نا ایک بندے نے, منحوس نے تم ہے, تیرا ہے عقیدہ. اگلا سوال ہے علی بھائی, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق مشہور ہے کہ ان کو لوگوں کے گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے. دوسری طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نہ عذاب قبر نظر آتا تھا اور نہ ہی لوگوں کی آخرت سے متعلق کچھ دکھائی دیتا تھا. آخر یہ کہانیاں فضائل اعمال جیسی اتھینٹک بک میں کیوں درج کی گئی؟ فضائل مال اگر اتھینٹک بک ہوتی تو یہ کچھ نہ لکھا ہوتا اس میں. یہ آپ کو یہ بھی اس کہانی میں سے ایک کہانی یہ بھی نکلی ہے کہ آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ فضائل مال اتھینٹک بک ہے. وہ تو سیکنڈری بک بھی نہیں ہے, وہ تو ٹرشری بک ہے, اس سے بھی آگے کی چیز ہے. کتابیں تو یہ ہیں سر, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. تو یہ بالکل جھوٹی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں. تو فضائل مال میں اگر ایسا لکھا ہوا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو خود جواب دیں گے کہ انہوں نے یہ باتیں کہاں سے نقل کی ہیں. تو بالکل عجیب و غریب قسم کی باتیں. اگلا سوال ہے علی بھائی, 1965 کی جنگ میں بزرگان دین نے انڈیا کے بموں کو
قبر سے نکل کر کیچ کیا تھا، اور 1971 میں یہ بابے کہیں بھی نظر نہیں آئے. اس کے متعلق تھوڑا سا آگاہ کریں. 71 میں ان کا انڈیا والوں کے ساتھ سمجھوتا ہو گیا تھا. تو وہ شاید ناراض تھے ادھر سے، اس وجہ سے. سب کہانیاں میرے بھائی، آپ نے دیکھا نہیں مزارات کے اوپر کس طریقے سے دہشت گردوں کے حملے ہوئے، ہم کنڈیم کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد یہ لوگ پریس کلب کے باہر احتجاج کرتے رہے کہ اولیاء اللہ کی مزارات کی حفاظت کی ذمہ داری گورنمنٹ لے. تو کل تک تو اولیاء اللہ آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے تھے، اب اولیاء اللہ کی حفاظت آپ کروا رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کافی آپ کے لیے اس شر میں سے یہ خیر نکلا کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے کوئی ایسا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو اپنے دوست کا واقعہ سنایا تھا نا، وہ میرے آفس کا کلیگ ہے، انجینئر ہے، الیکٹرانکس میں کی ہے، میرا سب آرڈینیٹ. ایک دن مجھ سے چھٹی لینے آیا، کہتا ہے جی وہ ابا جی کو ڈاکٹروں نے بائی پاس ریکمینڈ کیا ہے، تو لیکن ان کو پتہ چلا ہے فلاں جگہ صادق آباد کے پاس کوئی بابا جی بیٹھتے ہیں تو وہ روحانی آپریشن کرتے ہیں. اور میں کہ یار پڑھا لکھا آدمی ہے تو. کہتا جی کیا کریں، ابا جی کے ساتھ مجبوری ہے، جانا ہے. ڈائیووں میں سیٹیں وغیرہ بک کروائیں، اور 3-4 دن کے بعد جب واپس آئے میں نے کہا بھی کیا بنا؟ کہتا ٹھیک ہے ہونا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں سی ہونا. کہتے میرے ابا جی نے کہا، انہیں پیسے مانگ لے 7-8 ہزار روپیہ. تو کہتے میرے ابا جی نے کہا کہ میں پیسے ضرور دوں گا، لیکن یہ ہے کہ میں جب 10 قدم واک کرتا ہوں مجھے سانس چڑھتا ہے، تو میں ادھر ہی چیک کروں گا میرا آپریشن ہوا ہے کہ نہیں. ہائے 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 ہائے، انجینئر کا ابا بھی تھوڑا بہت انجینئر ہوتا ہے. تو آپریشن کر کے فارغ ہوا، وہ چلا، اس کو سانس چڑھنا شروع ہو گیا. ہم نے کہا کوئی آپریشن نہیں ہوا ہے، سب جعلی ہے. پھر اس کا وہ بائی پاس انہوں نے کروایا، اللہ کا شکر ہے معاملہ ٹھیک ہوئے. لیکن یہ پریکٹیکلی چیک ہو گیا، اس طرح نہیں کوئی بائی پاس ہوتا. آپ اقرار الحسن کو دیکھیں نا، اس طرح کے سارے روحانی آپریشن کرنے والے بابوں کو ننگا کیا ہے نا اس نے. یہ سب کہانی ہے. یہ ہم نے یہ بات بتائی ہے کہ آپ ختنہ کروا کے بتائیں ان سے. اور خون نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ روحانی آپریشن میں خون نہیں نکلتا. حیرت سے ان آنکھوں کو اپنی ملتا ہی گیا، ملتا ہی گیا.